اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلی ویڈیو میں نے وہ عذر بیان کیے تھے، وہ اسباب بیان کیے تھے کہ جن کی وجہ سے ہم فرض حج ادا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ان عذروں کی وجہ سے، ان اسباب کی وجہ سے پہلا حج فرض جو انسان پہ فرض ہے، اگر انسان صاحب استطاعت ہو تو ان اسباب کی وجہ سے فرض حج ادا کرنے میں تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آج یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب ایک مرتبہ انسان فرض حج ادا کر لے تو پھر واقعتاً گھر آنے کے بعد انسان کو ان اسباب کی طرف توجہ دینی چاہیے، ان مصارف کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جن مصارف میں مال خرچ کرنا ضروری اور واجب ہے، اور ان اسباب کی طرف، ان عذروں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہم پہلا فرض حج ادا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ مثلاً بچوں کی شادیاں نہیں کی، انسان وہ کرنے کی کوشش کرے، بچوں کی شادیاں نہیں کی وہ انسان کرنے کی کوشش کرے، اور اپنا مکان نہیں بنایا تو مکان بنانے کی انسان کوشش کرے، بچوں کی تعلیم کے اخراجات ہیں وہ انسان برداشت کرنے کی کوشش کرے، والدین کو اگر حج پہ بھیجنا ہو تو انسان ان کو بھیج سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر مصارف ہیں جہاں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں اس مسئلے کے اندر، یعنی فرض حج ادا کرنے میں اور نہ کرنے میں ہمارے معاشرے کے اندر بے اعتدالی پائی جاتی ہے، اعتدال نہیں ہے۔ کیسے؟ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن پہ حج فرض ہوتا ہے اور بہت چھوٹی عمر میں حج فرض ہو جاتا ہے، وہ مالدار ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، تو فرض حج اتنا ادا کرنے میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں یا ریٹائرمنٹ کا انتظار کر دیتے ہیں، تو فرض حج ادا ہونے کی تقریباً 15 سال بعد، کوئی 10 سال بعد، کوئی 20 سال بعد جا کے حج کرتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے حج فرض ہو جائے تو انسان کو جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف بے اعتدالی یہ پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ایک مرتبہ فرض حج ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ہر سال حج پہ جاتے رہتے ہیں، ہر سال، اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے۔ ویسے تو حج کی بڑی فضیلت ہے، اگر حج کے علاوہ کوئی اور مصرف سامنے نہ ہو اور کوئی مصرف ایسا نہ ہو کہ جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہو تو انسان جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ حج فرض ادا کرنے کے بعد دوسرے مصارف ایسے ہوں کہ جہاں مال خرچ کرنا واجب ہو، ضروری ہو، خیر خواہی کا تقاضا ہو، ہمدردی کا تقاضا ہو، صلہ رحمی کے زمرے میں آتا ہو، انسانیت کا تقاضا ہو، تو پھر انسان وہاں خرچ کرنے کی کوشش کرے اور اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہر سال حج، ہر سال عمر انسان نہ کرے، وقفے سے انسان کر لے۔ تو یہ بہت بڑی بے اعتدالی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ حج پہ جا رہے تھے، نفلی حج تھا، فرض حج پہلے ادا کر چکے تھے، کسی بستی قریب پڑاؤ ڈالا تو وہاں دیکھا کہ ایک بچی بستی سے نکلی اپنے گھر سے اور وہ گندگی کے ڈھیر سے مردار مرغی اٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تو مسلمانوں کی بستی لگتی ہے، مسلمانوں کے لیے مردار کھانا جائز نہیں ہے، تو یہ مرغی اٹھا کے لے گئی ہے، ان سے پوچھنا چاہیے کیا مسئلہ ہے۔ جب پوچھا اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، 3 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ مردار مرغی اٹھا کے لے گئی، چلو ہم یہ کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو ان کے دل پہ بڑی چوٹ لگی، انہوں نے فرمایا کہ میرا فرض حج تو ادا ہو گیا پہلے، اب نفل حج میں کر رہا ہوں، نفل حج ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں ان مسلمانوں پہ، اس بستی کے مسلمانوں پہ، اس گھر والوں پہ مال خرچ کرنا میرے لیے ضروری ہے، واجب ہے، یہ مسلمان تعاون کے مستحق ہیں، غریب ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، یہاں مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اپنے حج کے پیسے وہاں تقسیم کیے، ان گھر والوں کو دیے اور واپس اپنے وطن تشریف لے آئے۔ یہ ہے سمجھداری کی بات، یہ ہے تفقہ فی الدین۔ اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ان کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو قرضہ دینا ہوتا ہے، معاملات صاف نہیں ہوتے، وہ نہیں کرتے، لیکن ہر سال حج کرتے رہتے ہیں، عمرے پہ جاتے رہتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کی جوان بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بھانجیاں بیٹھی ہیں، اور اسی طریقے سے بھتیجیاں بیٹھی ہیں، اور ان کے علاوہ خاندان سے ہٹ کے بے شمار غریب مسلمان بچیاں بیٹھی ہیں گھروں میں، کروڑوں بچیاں اس ٹائم گھروں میں بیٹھی ہیں جو بیچاری شادی کے منتظر ہیں، ان کے سروں میں چاندی اتر آئی ہے، اور اگر ان کے والدین سادگی سے بھی کرنا چاہیں، بنیادی ضرورت کا سامان بھی ان کو دینا چاہیں، اس سامان کے دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو لہذا ایک فرض حج ادا کرنے کے بعد پھر انسان کو دوسرے مصارف کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کون سے مصارف ایسے ہیں جہاں مال خرچ کرنا ہمارے لیے شرعی لحاظ سے واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر آج بے روزگاری کتنی ہے، لوگوں کی بنیادی ضروریات پورے نہیں ہو رہی، لاکھوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں دنیا کے اندر جو بے روزگار ہیں، غربت کا شکار ہیں، فقر و فاقہ کا شکار ہیں،
ہمارے تعاون کے مستحق ہیں، تو لہذا ان مصارف کی طرف بھی انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ کوئی غریب مسلمان ہے، بیچارہ حلال کمانا چاہتا ہے، اس کے پاس ریڑھی لگانے کے پیسے نہیں ہیں، سامان خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، سامان خرید کے دے دیں۔ کسی مسلمان کی بچیاں بیٹھی ہیں، جوان 4 بیٹھی ہیں، 5 بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کروا دیں۔ اور بے تحاشا مصارف ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جہاں مال خرچ کرنا ضروری اور فرض ہے، تو لہذا دونوں بے اعتدالیاں ختم کرنی چاہیے۔ جن مسلمانوں پہ حج فرض ہو ان کو حج فرض ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور جو اسباب میں نے بیان کیے تھے پچھلی ویڈیو میں ان کی وجہ سے حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بے اعتدالی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب ایک دفعہ حج فرض ادا کر لے اس کے بعد پھر انسان ان مصارف کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرے کہ جن مصارف میں مال خرچ کرنا شریعت کا تقاضا بھی ہے، انسانی خیرخواہی کا تقاضا بھی ہے، ہمدردی کا تقاضا بھی ہے، صلہ رحمی کا تقاضا بھی ہے، اور انسانیت کا تقاضا بھی ہے۔ کسی مستند عالم دین سے، مفتی سے مشورہ کر کے انسان ان مصارف میں مال خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ ویسے بھی حج میرے دوستو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حج فرمایا ساری زندگی میں، اور 4 عمریں ادا فرمایا اللہ کے نبی نے۔ اسی طرح انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، نفلی حج پہ، تو کیا میرے والدین گھر میں بیمار تو نہیں ہیں، کوئی اور میری خدمت کا محتاج تو نہیں ہے؟ اگر والدین خدمت کے محتاج ہوں اور کوئی اور خدمت کرنے والا بھی نہ ہو تو پھر بھی انسان کو نفل حج پہ جانے کی بجائے والدین کی خدمت کرنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ مختصر یہ کہ دین جو ہے اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، وقت کے تقاضے کو، موقع محل کو، حالات کی نزاکت کو دیکھ کر چلنے کا نام ہے، اور یہ دیکھنے کا نام ہے کہ اس وقت کون سا حکم اللہ کے میری طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اس کے مطابق انسان کسی عالم سے مشورہ کر کے پھر انسان عمل کرنے کی کوشش کرے، اپنے شوق پہ عمل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو جن پہ حج فرض ہو وہ فرض حج ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جنہوں نے فرض حج ادا کر لیا تو وہ ہر سال بار بار حج کرنے کی بجائے دوسرے مصارف کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی ان تمام باتوں پہ عمل کریں۔